حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ کر انگوروں کے بیل کے ایک چھتری کے سائے میں بیٹھ گئی۔ اس وقت ربیعہ کی دو بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہی تھی اور یہ بھی دیکھ رہی تھی جو کچھ طائف کے آوارہ لڑکوں نے آپ کے ساتھ سلوک کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سانس بحال ہو گئی تو آپ نے بڑی رقت امیز دعا مانگی اور تھوڑی سانس لینے کے لیے وہاں بیٹھ گئی۔ جب ربیعہ کی دو بیٹوں اور شیبہ نے یہ تکلیف دیکھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تھی تو انہوں نے اپنے ایک عیسائی غلام کو بلایا جس کا نام عداس تھا۔ اس سے کہا تم انگور کا ایک خوشہ اس تالی میں رکھ کر ان کے پاس لے جاؤ۔ اس نے انگور کا ایک خوشہ لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے رکھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تو بسم اللہ پڑھ کر آپ نے کہا۔ عداس غلام آپ کے منہ کی طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا کہ اللہ کی قسم یہ کلام اس شہر والی نہیں پڑھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم کس شہر کے رہنے والے ہو اور تمہارا دین کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ میں نصرانی ہوں اور نینوا کا رہنے والا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، ایک نیک شخص حضرت یونس بن متا کی بستی کی ہوں، وہ تو میرے بھائی تھے، وہ نبی تھے اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ اس کے بعد عداس اس تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گر پڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سر مبارک، ہاتھوں اور پیروں کو بوسے دینے لگا۔ ربیعہ کی بیٹی ایک دوسرے سے کہنے لگیں، لو اس نے تیرے غلام کو بھی خراب کر دیا ہے۔ عداس جب اپنے ان مالکوں کے پاس واپس آیا تو انہوں نے اس سے پوچھا، اے عداس تجھے کیا ہو گیا کہ ان کے ہاتھ تو پاؤں چومنے لگا؟ اس غلام نے جواب دیا، اے میرے سردار، روئی زمین پر ان سے بہتر کوئی شخص نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے ایک ایسے معاملے کی خبر دی ہے جسے سوائے نبی کی کوئی نہیں جانتا۔